مگر میرا رب وہ دل کے اندر جڑی پوشیدہ خواہش ہے انہوں بھی جان دینا، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور تحقیق اسی ہی انسان کو پیدا کیتا ہے، وَنَعْلَمُ اسی جاننے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو وہ دے اندر وہ دے دل دے اندر خیالات پیدا ہو رہے نے اسی انہوں جاننے ہیں۔ اور جدوں لوگاں نے بلند آواز دے نال اپنے رب نو پکارنا شروع کیتا اور رب العالمین نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جس وقت کوئی پکارنے والا مینوں پکاردا ہے میں او دی دعا نو سننا بھی ہے اور قبول بھی کرنا، اور میرا رب اپنے علم دے لحاظ دے نال ساڈی شان رکھ دے بھی قریب ہے، اور اپنی ذات دے لحاظ دے نال اپنے عرش دے مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، میرا رب کہاں ہے؟ اپنے عرش پر ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس دنیا کے اندر میرے رب دی مثال نہیں دیتی جا سکتی، کوئی بھی شے میرے رب دی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اور میرا رب ساڈے اتنا قریب ہے، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اے لوگو میں تواڈی اے شارف دے بھی قریبا، اگر تسی اپنے جی دے اندر، اگر تسی اپنے دل دے اندر بھی اپنے رب نو پکارو گے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اگر اپنے دل دے اندر بھی رب نو پکارو گے تے میرا رب تواڈیاں دعاواں سنن تے بھی قادر ہے اور جناب قبول کرن تے بھی قادر ہے، انہوں پورا کرن تے بھی قادر ہے۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا وہ کیڑے کیڑے مقامات نے کہ جنہ دے اندر انسان اپنے رب دے کولوں دعا کرے تے میرا رب انہاں دعاواں نو قبول فرماندا ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو اذان ہو جائے اور جدو جناب اقامت دے درمیان جڑا درمیانی وقت ہے اذان تو بعد اور اقامت دے درمیان ایدہ درمیانی جڑا وقت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایدے دوران اپنے رب دے کلو دعا کرو تے تواڈا رب تواڈی دعا نو قبول فرمائے گا۔ جدو اذان ہو جائے تے پھر اپنے جناب ضرورت نو اپنی حاجت نو اپنے رب دے سامنے رکھو کہ اے اللہ میری فلاں ضرورت نو پورا فرما دیو تے رب العالمین تواڈی دعا نو قبول فرمان گے۔ دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بارش دا نزول ہو رہا ہوئے، بارش دا وقت ہوئے، بارش ہو رہی ہوئے تے اپنے رب دے کو دعا کرو۔ بارش دے نزول دے وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بارش ہو رہی ہوئے تے اپنے رب دے کو دعا کرو، تواڈا رب تواڈی دعا نو قبول فرمائے گا۔ اس تو بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات دے کسی ایسے حصے دے اندر دعا کرو رب العالمین
العالمین تواڈی دعا نو قبول فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر رات دے اندر ایک گھڑی ایسی آیا کر دیے، ہر رات دے اندر ایک ایسا وقت آندا ہے کہ اسی رب العالمین دے کولوں دعا کریے تے رب العالمین قبول فرما لیندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات دا وقت ہوئے جدوں تواڈی آنکھ کھل جائے، اچانک آنکھ کھل جایا کر دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں اچانک آنکھ کھل جائے تے اے الفاظ پڑھونا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں تواڈی رات دے کسے حصے دے اندر آنکھ کھل جائے، اے جناب کلمات پڑھو، اس تو بعد اپنے رب دے کولوں دعا کرو، تواڈی دعا نو رب العالمین قبول فرمان گے۔ اس تو اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک اسی جناب جمعے واسطے ادو ہونے ہیں کہ جدوں جناب نماز کا ٹائم ہو جائے، جمعے کا خطبہ نہیں سنتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث، قرآن دی آیات، اے دے نال برکت اللہ رب العالمین دی رحمت دا نزول ہوتا ہے۔ اور جمعہ جو کہ فرض ہے، اسی جناب ادو ہونے کہ جدو جمعہ جناب نماز دا ٹائم ہو جائے، آخری وقت ہو جائے، ادو جناب مسجد کے اندر پہنچنے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو جناب خطیب آ جائے منبر تے، جناب خطبہ شروع ہو جائے، ادو تو لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے رب دے کولوں دعاواں کریا کرو۔ اے دے درمیان ایک وقت ایسا ہوندا ہے، ایک گھڑی ایسی ہوندی ہے کہ رب العالمین کوئی بھی اپنے رب دے کولوں دعا کرے، رب العالمین قبول فرما لیندے نے۔ اپنے رب دے کولوں دعا کریا کرو۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو تسی آب زمزم پیو، رب العالمین دے کولوں دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو آب زمزم نصیب فرمائے۔ اور اے دعا کرو اسی جناب مکے دے اندر چاہیے، جدو جناب بیت اللہ دی زیارت کریے نا، حدیث مبارکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو تسی بیت اللہ دی زیارت کرو نا، فرمایا جدو تواڈی پہلی نظر بیت اللہ وال پوے تے رب العالمین دے کولوں دعا کرو، رب العالمین انہوں قبول فرما لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی جناب رب العالمین کو دعا کریے اللہ سانو حج و عمرے دی ادائیگی دی سعادت عطا فرما دے وے۔ اور جدو پھر آب زمزم پیئے نا، آپ نے فرمایا کہ آب زمزم پیندیا ہویا اپنے رب دے کرو دعا کرو، کسے بھی مقصد واسطے دعا کرو، رب العالمین قبول فرما لیں گے۔ تے شہر کی اندہ اے شربت سندل، اے شربت سندل کس گمدائے پانی پیون والا زمزم دائے۔ کائنات دے لوگوں اسی جدو جناب آب
زمزم پیواਂਗੇ تے اپنے رب دے کولوں دعا کرانگے تے میرا رب ساڈی دعا نو قبول فرمائے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں تسی مرغ دی آواز سنو، اذان سنو، مرغ دی اذان سنو تے اس وقت رب العالمین دے کولوں دعا کرو۔ صحیح مسلم دی روایت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں تسی مرغ دی آواز سنو نا تے اودوں دعا کرو، کیونکہ انہوں اس وقت رب العالمین دا فرشتہ نظر آندا ہے، رب العالمین دا فرشتہ نظر آندا ہے، اور تسی اس وقت رب العالمین دے کولوں دعا کرو گے اور فرشتہ آمین کہے گا، اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا جدوں تسی گدے دی آواز سنو تے پھر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے دی حالت دے اندر رب العالمین دعا نو قبول فرما دینے، سجدے دی حالت دے اندر رب العالمین دے کولوں دعا کرو، رب العالمین دے کولوں دعا کرو سجدے دی حالت دے اندر، کیونکہ سجدے دی حالت دے اندر بندہ اپنے رب دے بالکل قریب ہو جاندہ ہے۔ اپنے رب دے کولوں دعا کریا کرو سجدے دی حالت دے اندر۔ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم دی بد دعا تو بچو۔ آپ نے فرمایا کہ مظلوم جدوں بد دعا کر دے مظلوم بد دعا کر دے تے رب العالمین دے اللہ رب العالمین دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہویا کرتا۔ امام کائنات نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم دی بد دعا تو بچے آجے۔ جناب حکومت اینا غریبہ دے جناب چالان کر رہی ہے موٹر سائیکل کہ جنہ دی جناب آمدنی 1200 روپیہ آمدنی ہے اور چلان جناب 2000 دا ہے، اللہ اکبر۔ اینا جناب اینا لوگوں تے ظلم ہے اور اینا دی بددعا تو بچنا چاہیے، اور کھلو کے پھر جناب وہ لوگ بددعا دے رہے ہیں۔ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ اور مظلوم جدوں بد دعا کر دے رب العالمین دے کوئی پردہ نہیں ہویا کرتا، اللہ اکبر۔ ہن اسی جناب دعا کرنے ہیں اور اسی کہنے ہیں ساڈی دعا قبول نہیں ہوندی، اسی رات بھی دعاواں کرنے ہیں اور دن بھی دعاواں کرنے ہیں، ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جدوں سفر دی حالت دے اندر ہوئے، سفر دے جا رہے ہیں، اپنے رب کو دعا کرے رب العالمین انہوں قبول فرما دینے۔ ایک بندہ سفر دی حالت دے اندر ہے اور اپنے رب دے کو دعا کر رہے ہیں یا ربی یا ربی، وہ جناب وہ دی حالت کی ہے، وہ دی کیفیت کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر دی وجہ تو وہ دے جسم دے گرد و غبار ہے، جناب بال بکھرے ہوئے نے اور انہیں ہاتھوں اٹھائے ہوئے نے، دعا کر رہے یا ربی یا ربی، اے اللہ میری دعا نو قبول کر لے۔ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین وہ دی دعا نو قبول نہیں فرمان دے، وجہ کی ہے آپ نے فرمایا جو انہیں کھاتا ہے، جو انہیں کھانا کھاتا ہے وہ بھی حرام، اور جو انہیں پہنے ہیں، جو جناب انہیں پہنے وہ بھی حرام،
دی دعا نو رب العالمین کس طرح قبول کر لین. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا. اسی اگر حرام کھاواں گے, اگر اسی حرام دا لقمہ کھاواں گے, ساڈی دعا قبول نہیں ہوئے گی. اگر اسی حرام پہناں گے, ساڈی دعا قبول نہیں ہوئے گی. اللہ اکبر. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو تسی اپنے رب دے کولوں دعا کرو اور دعا کر کے جلد بازی نہ کرو کہ میری دعا قبول کی نہیں ہوئی. حضرت جابر روایت کر دینے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے نے اپنے رب دے کولوں کوئی چیز منگی نہ, بندے نے اپنے رب دے کولوں دعا کی تھی اور رب العالمین فرماندے نے کہ اے میرے بندے میں تینوں اے چیز دین دا ارادہ کر لیا ہے کہ میں چیز تینوں ضرور دیاں گا مگر جلد بازی نہ کر, اور مینوں پتہ ہے کہ میں اے چیز تینوں کدوں عطا کراں گا. میں تینوں اے چیز دین دا ارادہ کر لیا ہے, اگر تو جلد بازی نہ کریں گا تو میں تینوں اے تو نہیں اے دے نالوں بہتر بدلہ عطا کراں گا. اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جلد بازی نہ کر اور جو تو مانگ رہا ہے نا اے دنالو بہتر تینوں عطا کریں گا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خشوع اور خضوع دے نال اور یقین دے نال اپنے رب دے کولوں دعا کریا کرو, اور بعد دعاواں ایسیاں ہوندیاں نے کہ جناب رب العالمین انہوں فوری قبول فرما لیندے نے. دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اور بعض ایسیاں دعاواں نے اگر کوئی چیز اسی اپنے رب دے کولوں منگی ہے وہ چیز رب العالمین سانو عطا نہیں فرماندے اور او دے بدلے دے اندر رب العالمین اچھا نعم البدلہ عطا فرما دیندے نے. یعنی اسی رب العالمین دے کولوں دعا کی تھی اے اللہ مینوں فلاں چیز عطا کر دیو, اللہ مینوں فلاں چیز عطا کر دیو, مگر رب العالمین نے وہ چیز عطا نہیں فرمائی مگر او دے بدلے دے اندر رب العالمین نے آنے والیاں بڑیاں بڑیاں مصیبتاں نوں ٹال دیتا ہے مگر ساڈے علم دے اندر نہیں. اور تیسرے نمبر تے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دعاواں کرنا اسی دعاواں کیتیاں نے مگر ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوئیاں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی جیڑیاں بھی دعاواں کیتیاں نے قیامت والے دن اونا دعاواں دا بدلہ رب العالمین قیامت والے دن عطا فرمان گے. اور جدو اونا دا بدلہ قیامت والے دن بندہ دیکھے گا نا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بندہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ اے ساریاں دعاواں میریاں دنیا دے اندر قبول نہ ہوندیاں مینوں قیامت والے دن اے دا صلہ مل جاندا. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں ایک میت پئی ہوئے وہ دی روح پرواز ہو جائے اور اس وقت بھی جڑے تسی اچھے الفاظ کہو گے جڑی دعا کرو گے رب العالمین قبول فرمان گے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام حضرت ابو سلمہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر آئے اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے اور انہاں دیاں اکھاں کھلیاں نے آسمان دی طرف اور آقا علیہ السلام گھر دے اندر آئے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں نوں اپنے ہاتھ مبارک دے نال بند کیتا اور آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعها البصر کہ اے جڑیاں اکھاں جڑیاں کھلیاں رہ جاندیاں نے موت دے وقت
جدو روح قبض ہو جاتی ہے اکھاں کھلی ہوندیاں نے آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعها البصر اے اکھاں جڑیاں نا اے روح دا پیچھا کر دیاں نا یعنی ہر انسان دی روح جڑی ہے نا وہ آسمان دی طرف چڑھ دی ہے اور اکھاں کھلیاں ہوندیاں نے پتھرا جاندیاں نے او دا پیچھا کر دیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جدو الفاظ اپنی زبان اطہر دے اندروں بیان فرمائے اور انہاں دے اہل خانہ دے اندروں کسی دی چیخنے دی آواز آئی رونے دی آواز آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے فرمایا رونا نہیں چیخنا نہیں پیٹنا نہیں آپ نے فرمایا اس موقع تے کہ تواڈے گھر دے اندر میت ہے آپ نے فرمایا جیڑی بھی دعا کرو گے اور اس میت واسطے اور اپنے واسطے جیڑی بھی دعا کرو گے رب العالمین قبول فرمان گے اللہ اکبر اس واسطے آپ نے فرمایا کہ جناب اے اکھاں جڑیاں نے اے پیچھا کر دین روح دا اس واسطے کہ زندگی دا اختتام ہو گیا زندگی ختم ہو گئی ہے اور ایک میں دعا پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کرنا اے دعا جڑی ہے نا سورۃ البقرہ دی آخری آیت اور میں چاہنا کہ ہر انسان کہ جنہوں یاد نہیں وہ یاد کرے انہوں پڑھے اور اپنا ہر روز ادا معمول بنائے وہ دعا کیے آؤ انہوں پڑھنا اور غور کرنا اور انہوں یاد کرنا رب العالمین دا قرآن ہے اسی دعا کرنے اور ادا ترجمہ بھی سماعت فرمایا جے اللہ پاک دا قرآن کیا رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا اے اللہ ساڑھے کونوں بھول دی اندر یا لام یعنی بھوک ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا اللہ بھول کے ساڑھے کنوں جڑیاں غلطیاں ہو گئیاں نے اللہ ساڑھے کنوں خطا ہو گئیاں نے اللہ ساڑھے کنوں غلطیاں ہو گئیاں نے اللہ سانو معاف کر دیا جے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا اللہ ساڑیاں غلطیاں دے سانو سزا نہ دیا جے ساڑی پکڑ نہ کرے آجے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی واعف عنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللہ ساڑھے تے او بوجھ نہ ڈالے آجے اللہ ساڑھے تے او مصیبتہ نہ ڈالے آجے اللہ ساڑھے تے او بوجھ نہ ڈالے آجے ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللہ او بوجھ ساڑھے تو پہلے لوگاں تے ڈالے آسی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی اللہ میرے تے او بوجھ نہ ڈالے آجے کہ جنہوں ادا کرن دی میرے اندر ہمت نہیں اللہ میرے اندر طاقت نہیں یعنی اسی اللہ انہیں جو گئی نہیں اللہ اسی انہیں جو گئی نہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی واعف عنا واعف عنا واعف عنا اللہ ساڑھے تے در گزر فرما واعف عنا اللہ ساڑھے تے در گزر فرما واعف عنا واغفر لنا اللہ سانو معاف کر دیو واعف عنا واغفر لنا اللہ سانو معاف کر دیو واعف عنا واغفر لنا ورحمنا اللہ ساڑھے تے رحم کر دیو واعف عنا واغفر لنا ورحمنا اللہ ساڑھے تے در گزر فرمایا جے اللہ سی بڑی گناہگارا اللہ سی بڑی سیاہگارا واعف عنا اللہ سی قدم قدم تے گناہ کرنے والے اللہ سی قدم قدم تے سیاہکاریاں کرنے والے واعف عنا واغفر لنا ورحمنا اللہ سانو بخش دیا جے ساڑھے تے رحم کرے آجے انت مولانا
انت مولانا اللہ تسی ساڈے مالک ہو اللہ تسی ساڈے خالق ہو انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اے دعا پڑھیا کرو رب العالمین دے کول دعا ہے اللہ ساڈی ہر قدم تے ساڈیاں دعاواں قبول فرما اور قدم قدم تے ساڈی حفاظت فرما